اب آپ کو سب سے پہلے ہم خبر سے آگاہ کریں کہ چودھری پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اب سے سب سے اہم خبر سے آگاہ کریں چودھری پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اہم مشاورت جاری تھی، بلیغ الرحمان کی صدارت میں اہم مشاورت ہو رہی تھی اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ چودھری پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اہم مشاورت صدر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی صدارت میں مشاورتی اجلاس جاری تھا، اس کے بعد متوقع تھا کہ اہم فیصلہ سامنے آئے گا اور اب اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ چودھری پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر، رات 12:30 بجے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، چودھری پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ باتیں گردش میں تھیں کہ چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے، جبکہ کچھ قانونی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ یہ غیر آئینی قرار دیا جائے گا، جبکہ آج چودھری پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے جو کہ شامل کرتے چلیں کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے ہیں۔ علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی رامے، بتائیے گا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جی بالکل، آج کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ آج رات کسی بھی وقت گورنر پنجاب جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر سکتے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے علم میں تھا اور جو انہوں نے ایک سیشن کال کرنے کے لیے ایک ٹائم اب دیا گیا تھا وہ ٹائم تو مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اب گورنر پنجاب کے پاس کیونکہ مکمل اختیارات تھے اور مسلم لیگ نون بھی اور جو اپوزیشن بھی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کیسے ہی وہ وقت ان کے پاس مکمل ہو اور اس کے بعد فوری جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اب اس پر گورنر پنجاب کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں فوری طور پر انہوں نے کابینہ کو تحلیل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو باقاعدہ طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ اس میں آرٹیکل کا ذکر بھی کیا کہ آرٹیکل 137 جو پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو قانون ہے اس کے تحت انہوں نے یہ اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور کابینہ کو فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور گورنر پنجاب نے باقاعدہ اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹ جو ہے وہ بھی جاری کی ہے۔ جی ٹھیک ہے علی رامے، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا چودھری پرویز الہی کے پاس بھی کوئی آپشن موجود ہے اس اقدام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اب وزیر اعلیٰ پنجاب کو تو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت تھی وہ اس پر اپنا رد عمل کیا دیتی، کیونکہ بہت ساری بازگشت یہ کی جا رہی تھی، جو مختلف حلقے تھے پی ٹی آئی کے وہ یہی بتا رہے تھے کہ اگر ایسا کوئی اقدام اٹھایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت کا رخ کریں۔ اب پی ٹی آئی کا رد عمل اس میں دیکھنا ہوگا کہ وہ اس پہ کیا عدالت کا رخ کرتے ہیں یا اس نوٹیفیکیشن کو جو کہ گورنر پنجاب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے یا اس کو کسی عدالت میں اس کو چیلنج کیا جائے، تو ہو سکتا ہے اس کو چیلنج کرنے کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو ریورٹ کروایا جا سکے، لیکن گورنر پنجاب جو ہے انہوں نے اپنا ایک قانونی راستہ انہوں نے اختیار کیا، کیونکہ ان کی طرف سے سیشن کال کیا گیا تھا کہ فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں طریقے عدم اعتماد جو ہے اس پر اپنی ووٹنگ کرائیں، لیکن اس پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور گورنر پنجاب جو ہے وہ بھی آپ نے سامنے دکھائی دیے، اور جو کہ گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کے سیشن کال کرنے کا اپنا ایک نوٹس جاری کیا تھا اور پنجاب اسمبلی کو باقاعدہ طور پر سیشن کا اجلاس جو ہے وہ شروع کرنے کی ہدایت جاری کی تھی، لیکن اس پر پنجاب اسمبلی نے باقاعدہ طور پر اس پر عمل درآمد نہیں کیا، لیکن اس کے بدلے میں جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کی طرف سے ایک رولنگ جو ہے وہ جاری کی گئی، لیکن اس رولنگ پر گورنر پنجاب کی طرف سے کل باقاعدہ طور پر ایک جواب جو ہے وہ دیا گیا، تو یہ دیکھنے میں آیا کہ قانونی طور پر اسپیکر پنجاب اسمبلی اور گورنر ہاؤس کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن کے حوالے سے دستاویزاتی ایک تحریری جو ہے وہ ایک جنگ شروع ہوئی، لیکن اس کے بعد اچانک سے خاموشی آئی۔ خاموشی کا مقصد صرف یہ تھا کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کسی طرح سے ایک ٹائم جو ہے جو کہ مقرر کرتا ہے اس کے مطابق اگر ٹائم دیا جائے تو اس کے بعد گورنر اپنا اختیارات جو ہے وہ استعمال کرتے، اور اسی وجہ پہ گورنر پنجاب نے اپنا اختیارات استعمال کیا اور انہوں نے فوری طور پر ایک ٹائم بینگ دیتے ہوئے، اور جب یہ عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو اس کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اور کابینہ جو ہے وہ بھی ڈیزالو کر دیا ہے۔ اب اس پہ کیونکہ پی ٹی آئی کا مختلف حلقوں سے فواد چودھری نے اور دیگر ان کے جو ارکان تھے وہ یہی موقف اپنا رہے تھے کہ اگر اس طرح کو کوئی اقدامات کیا گیا تو وہ فوری طور پر عدالت کا رخ کریں گے،
और अदालत से हो सकता है कि वो इस नोटिफिकेशन को रिवर्ट करवाएं और इसको इलीगल जो है वो करार दें। लेकिन अब इसमें अब पंजाब में गवर्नमेंट तो ख़त्म कर दी गई है। अब इसके बाद हो सकता है कि गवर्नर राज जो है वो फौरी तौर पर नाफज कर दिया जाए। गवर्नर पंजाब जो है वो पंजाब को बाकायदा तौर पर इसको मॉनिटर करेंगे, उसके मामला जो है वो देखेंगे और उसके बाद जो है वो देखना होगा कि पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होगा। जी। तो अली राम में इसका मतलब है कि मुमकिन इम्कानात हैं कि अब गवर्नर राज जो है वो लगा दिया जाएगा। और कुछ कानूनी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ये डायरेक्शन जो हैं नहीं दे सकते हैं, उनको डी नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये आइनी अख्तियार उनके पास मौजूद था? देखिए, उन्होंने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन में वाज़ह तौर पर उन्होंने आर्टिकल 133 का ज़िक्र किया है और उसको अपनाते हुए उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि आर्टिकल 31(7) क्लॉज़ 7 के तहत जो है वो पाकिस्तान का जो कानून है, उसके तहत वो ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और इस पर वज़ीर आला पंजाब जो है उनको डी नोटिफाई उन्होंने किया। पूरी काबीना जो है उनको डी नोटिफाई किया क्योंकि उन्होंने इस पर वोटिंग जो है वो नहीं करवाई और वोटिंग ना होने के बायस ये मामला जो है वो देखने में आया। तो उसी पर गवर्नर पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इससे देखा जाए तो मज़ीद जो सियासी दींगा मुश्ती है वो मज़ीद बढ़ेगी क्योंकि गुज़श्ता 2 रोज़ से हम यही देख रहे थे कि पंजाब असेंबली और गवर्नर हाउस जो है वो आमने-सामने थे